بد نصیبی کہتے ہیں کہ ایسی چیز کی خواہش میں مبتلا ہونا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھی، اس سے زیادہ بد نصیبی اور بولوں۔ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو انسان کی بات ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں یہ تو تم بتاؤ گے، پوچھ رہے ہو، یہ آپ بتاتے ہو کہ بھی آپ بد نصیب ہو کہ نہیں ہو، کیونکہ یہ جنرل فارمولے کوئی اس میں مسلمان بد نصیب ہوتا ہے کہ کافر بد نصیب ہوتا ہے؟ بد نصیب وہی ہوتا ہے جس کی خواہش اس کے حاصل کے علاوہ ہو، جس کی خواہش اور ہو اس کا حاصل اور ہو، بد نصیب ہے کہنے کے لحاظ سے، چاہتا کچھ اور ہے ملا کچھ اور ہے۔ بد نصیب کا معنی کہ اس کی خواہش ایسی ہے جو اس کے نصیب کے علاوہ ہے، چاہت اور ہے حاصل اور ہے، ورنہ وہ جو اسے ملا ہے وہ کسی اور کے خواہش میں ہے کہ وہ مل جائے تو بڑی بات ہے۔ تو نصیب یا بد نصیبی جو ہے یہ ریلیٹیو ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو، کیا یہ جو حاصل ہوا یہ تمہاری آرزو کے مطابق ہے یا آرزو کے علاوہ ہے؟ کہ آرزو میری اور ہے بالکل اور مجھے یہی کچھ ملا ہے، بس ختم ہوگی بات، بد نصیبی ہوگی چلایا۔ ورنہ اصل نصیب کیا ہے، اصل کیا نہیں ہے، انجام کیا ہے، یہ الگ بات ہے، وہ بد نصیب سمجھے گا اپنے آپ کو۔ کیونکہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے تو مسلمان کو ڈیفائن کرو، پھر مسلمان ان جنرل کیا ہوتے ہیں، پھر کیا سارے مسلمان کیا ہوتے ہیں، پھر مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں کیا نصیب ہوتا ہے، یہ اور سوال پڑتا جائے گا۔ انجام کا مسلمان دنیا میں نصیب والے ہیں کہ بد نصیب ہے، یہ ایز اے کلاس نہیں آپ فیصلہ کر سکتے۔ کلاس کے طور پر تو جس کو نصیب ہو گیا ایمان وہ خوش نصیب ہی ہے، لیکن جب انسان کی بات ہو رہی ہے کہ بد نصیب کون ہوتا ہے تو جس کی خواہش اس کے حاصل کے برعکس ہو جائے، اس کے علاوہ ہو جائے، تو بد نصیب کے ہے، یا جس کی ضروریات ہی پوری نہ ہوں بد نصیب کے لائے، ضروریات جو زندگی کے ہیں وہ بھی حاصل نہ ہو، چھت ہو لیکن ٹپکتا ہو، اس بد نصیب ہی ہے پھر کہ زندگی میں اس کو وہ آسودگی حاصل نہیں ہے جو اس دور کا تقاضا ہے، جس کے بعد مطلب اولاد ہو اور اسکول کا انتظام نہ ہو، یہ آج کل کے زمانے میں بد نصیبی ہو جائے۔ تو بد نصیبی اور پرانے زمانے کے حساب سے الگ مضمون ہے۔ کسی زمانے میں انسان اور طرح سے بد نصیب ہوتا تھا، اب اور طرح کا بد نصیب ہے۔ آج کا انسان جو ہے ذرا ہزاروں روپے ہو تو غریب ہی نہ جائے گا، پرانے زمانے بادشاہوں کے پاس بھی کچھ ہزار ہی درہم ہوتے تھے، کیا ہوتا تھا، یہ اور کہانی ہے۔ تو ثابت کیا ہو کہ انسان بد نصیب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ حاصل کہاں سے ہوگا؟ خواہش کے حساب سے پتہ نہیں، خواہش اور حاصل کا فرق، خواہش اور حاصل کا فرق، چاہتے کیا ہو ملا کیا ہے، چاہتے کیا ہو ملا کیا ہے، چاہا کچھ اور ہے ملا کچھ اور ہے، تو یہ نصیب کا فرق لگ گیا۔ اور بولتے جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، دن بدلتے رہتے ہیں انسان کے، بس صرف امید رکھو، بھروسہ رکھو اللہ پر، دن بدل جائیں گے۔ وہ دن نہیں رہتے یہ بھی نہیں رہیں گے، بہتر دن آئیں گے۔ جس آدمی کو اچھے وقت کا انتظار ہے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ آپ نے انتظار کو دیکھا کرو کہ تمہارا انتظار کس کے کر رہے ہو۔ جس کو برے دن کا انتظار ہے اس پر برے دن آئے گا، جس کو اچھے وقت کا انتظار ہے اس پر اچھا وقت ضرور آئے گا۔ تو آپ نے انتظار کی اصلاح کرو۔ اور بولو۔ ہاں، اس کے بعد دعا خاتمے کی، حسن خاتمہ اور حسن انتظار۔ تو یہ دعا یہ آپ کی کرو کہ یا اللہ مطلب ہے ہمارا کم از کم انتظار تو بہتر ہونا چاہیے، ہم اچھے وقت کا انتظار کریں۔ اچھا وقت جو ہے نا کہتے ہیں اللہ کا وقت ہے، تو اللہ کا قرب جو ہے یہ اچھا وقت، سب سے اچھا وقت ہے۔ یا اللہ ہمیں مطلب ہے ہمارے دل سے امید نہ چھیننا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، امید رکھو، یقین رکھو، اللہ تعالیٰ اچھا وقت لائے گا۔
اور اچھے وقت کی دعا کیا کرو، اچھے وقت کی آرزو کیا کرو، اور یقین اچھے وقت کا انتظار کیا کرو، اور لوگوں کو جو آپ سے متعلق ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ جس نے لوگوں سے اچھا سلوک کیا اس پر اچھا وقت ضرور آیا۔ لوگوں کو عزت کرو، لوگوں کے کام کیا کرو، بھلا کیا کرو، بھلائی کیا کرو۔ اللہ آپ کو اچھے وقت سے آشنا کرائے۔ اللہ تعالیٰ مطلب آپ کو دوسروں کے مفید بنائے، دوسروں کے کام آنے والا بنائے۔ جو دوسروں کے کام آ گیا اس پر اچھا وقت آ گیا۔ تو یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک تمناؤں کے ساتھ اچھے وقت کے منتظر بنائے۔ یا اللہ ہمارا مستقبل ہمارے حال سے بہتر کرے، یا اللہ بہتر کرو۔ تیری مہربانی ہے کہ تو نے جو کچھ عطا فرمایا، تیری مہربانی ہے۔ بہت کچھ عطا کر دیا، جس کا حق نہیں تھا تیرا مہربانی سے عطا ہو گیا، اور اس کے سنبھالنے کی توفیق تو ہی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی۔ حالات بہتر کر دی جا رب العالمین سب کے کام۔